علیکم ناظرین، نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ثنا صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے نیوز۔ نواز شریف کی امریکہ اور برطانیہ سمیت اہم ممالک کے سفراء سے ملاقاتوں کے بعد شہباز شریف بھی متحرک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم شہباز شریف دسمبر کے پہلے ہفتے میں چین کے دورے پر جائیں گے۔ شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا اہم وفد 3 روزہ دورے پر چین جائے گا۔ شہباز شریف چین میں اہم کمیونسٹ رہنماؤں اور حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق مسلم لیگ نون کی قیادت ملک میں سرمایہ کاری لانے اور چین کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے خارجہ محاذ کو ترجیح دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ڈویژنل کوارڈینیشن کمیٹی نے پارٹی ٹکٹوں کے لیے انٹرویو شروع کر دیے۔ مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹی میں پرویز رشید، ملک ابرار، طاہرہ اورنگزیب اور عطا تارڑ شامل ہیں، جنہوں نے الیکشن کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا کام شروع کر دیا ہے۔ کوارڈینیشن کمیٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے 29 نومبر تک امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کرے گی۔ اٹک کے 2 قومی اور 5 صوبائی نشستوں کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدواران کے انٹرویوز مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ کمیٹی کے ڈویژنل کوارڈینیٹر پرویز رشید آج امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے۔ ضلع راولپنڈی کی 5 تحصیلوں سے پارٹی ٹکٹ کی درخواست دینے والوں کے انٹرویوز آج ہوں گے، جس کے بعد ڈویژنل کوارڈینیشن کمیٹی اپنی تجاویز مرکزی پارلیمانی بورڈ کو پیش کرے گی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع اور یرغمالیوں کی رہائی کے باوجود اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے پر دھاوا بول دیا، جس دوران درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے منگل کی علی صبح اچانک کارروائی کی، جہاں بیتونیا اور رام اللہ سمیت دیگر علاقوں سے سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس دوران 2 نوجوان فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل 7 اکتوبر کو غزہ پر حملے کے بعد 3200 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر چکا ہے، جن میں زیادہ تر افراد کو ان کے گھروں اور چیک پوسٹ سے گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے میں 2 روز کی توسیع کی گئی ہے، جس دوران دونوں طرف سے یرغمالیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی اے نیوز۔ جیو سچ کے سنگ۔